تو اس مسلمان نوجوان نے کہا ارے سن ظالم، تم کس حسن کی بات کر رہے ہو، تم کس خوبصورتی کی بات کر رہے ہو، ارے ان نگاہوں میں تو محمد الرسول اللہ کا جلوہ بسا ہے، اب کسی اور حسن کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی اور خوبصورتی کی ضرورت ہوں کہ یہ تربیت یافتہ ہے رئیس القلم کے۔ سبحان اللہ ہم سبحان نے اپنی اللہ۔ آنکھوں سے رئیس القلم کو نہیں دیکھا، پر غلام حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی کی شکل میں رئیس القلم کے فیضان کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے شاہ احمد نورانی کی فکر کو نہیں جانا اور ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کے جلوے کو تو ضرور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حضرت کو سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ نیت کے لیے ہیں ہم، دعوت، ہم امت اجابت ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ امت دعوت تک قرآن کے پیغام کو عام کریں۔ کیا ہم نے امت دعوت تک قرآن کے پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے امت دعوت تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی؟ صاحب ہم خود ہی عمل نہیں کر رہے ہیں، امت دعوت تک قرآن کے پیغام کو کہاں پہنچائیں گے؟ لیکن آج ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ مدرسہ ضیاء الاسلام ہے، مدرسہ ضیاء الاسلام کا یہ سالانہ پروگرام ہے اور چند بچوں کی دستار بندی ہے، وہ حافظ قرآن ہوئے ہیں۔ آج مسلمان کے ہر بیٹے کو قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا طریقہ تو آنا چاہیے۔ صاحب ہم پہ نماز فرض ہے تو کم سے کم اتنا تو قرآن پڑھ لیں کہ اپنی نماز درست ہو جائے۔ آپ امام صاحب کو دیکھتے ہیں کہ نہیں، لیکن ہر بے عورت پر بھی تو نماز فرض ہے، مرد پہ نماز فرض ہے، تو عورت مرد سب کو چاہیے کہ کم سے کم اس قدر تو ڈھنگ ہو قرآن شریف پڑھنے کا، اور اتنا تو ضرور آئے کہ اپنی نماز درست ہو جائے۔ دنیا جہان کا علم ہم نے حاصل کیا، ہمارے پاس فزکس کا نالج ہے، کیمسٹری پڑھتے ہیں ہم، زولوجی اور باٹنی تو پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مقدس کے لیے وقت نہیں ہے۔ لیکن پیارے آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو پڑھائے۔ یہ میری بات ہوتی آپ رد کر دیتے، کوئی بات نہیں ہے، یہ سہراب قادری کی بات ہو مت مانیے، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے گا یہ میری بات نہیں ہے، یہ قاری اعجاز اور سہراب قادری کی بات نہیں، یہ قاری اختر ضیاء صاحب کی بات نہیں ہے، یہ بات آمنہ کے لال کی ہے، سبز گنبد کے مکین مقدس کی ہے۔ اس لیے ضرورت یہ ہے کہ قرآن پڑھیے اور اپنے بچوں کو پڑھائیے۔ ہر ماں کی ذمہ داری ہے کہ یہ سنشچت کرے، وہ ایک دم لازم کرے کہ میرا بیٹا قرآن پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا ہے، میری بیٹی قرآن کی تلاوت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ اور اس کے لیے ماں کی خود ذمہ داری ہے کہ وہ بھی صبح کو مصلی بچھائے اور تھوڑی دیر قرآن مقدس کی تلاوت کرے، وہ بھی مصلی پہ بیٹھے اور نبی مکرم پہ درود پڑھنا شروع کرے۔ گھر میں ایک ایسا ماحول ہو کہ قرآن کی تلاوت کا ماحول ہو، تلاوت کے بغیر کسی کو چین نہ ملے۔ اور جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور تلاوت قرآن کرنے والوں کے لبوں کو چوم لیتے ہیں۔ آئیے ہم ایک بات پیش کرتے ہیں، تلاوت کے کتنے فائدے ہیں۔ آج ایک ریومر پھیلایا گیا کہ آپ کو ترجمہ نہیں پتا ہے تو تلاوت کر کے کیا ہوگا، تفسیر کا علم نہیں تو تلاوت کر کے کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں یہ جھوٹی بات تم پھیلاتے ہو، یہ کہاں سے کس نے بتا دیا کہ ترجمہ نہیں پتا ہے تو قرآن کی تلاوت کر کے کیا کریں گے؟ ارے سنو، میں کہتا ہوں اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، ان علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں کہ قرآن شریف ترجمہ پتا ہو نہ ہو، تفسیر کا علم ہو نہ ہو، آپ قرآن پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ اور سنیے ایک بات اور سن لیجئے، قرآن شریف جس کو پڑھنے نہ آئے بھی نا، وہ صرف قرآن مقدس ہاتھ میں لے لے اور اتنا کہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ مصحف شریف ہے، اس میں جتنی باتیں ہیں ساری باتیں سچی ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ علماء فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں کہ اسے محنت کرنے کا ثواب ملے گا، قرآن دیکھنے کا ثواب ملے گا، قرآن شریف تلاوت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور یہ صوفیہ کیا فرماتے ہیں، بلکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ صرف قرآن کی کوئی تلاوت کرے، یعنی جو تلاوت کرنے کا طریقہ جانتا ہے، جسے تلاوت کرنے کا سلیقہ پتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ثواب تو دیتا ہی ہے، لیکن جو کوشش کرتا ہے، اٹک اٹک کے قرآن پڑھتا ہے، یعنی جس کو قرآن پڑھنے نہیں آتا لیکن اٹک اٹک کے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوہرا ثواب عطا فرمائے گا، اسے ڈبل اجر عطا فرمائے گا۔ ایک تو تلاوت کرنے کی کوشش کرنے کا اجر عطا فرمائے گا اور ایک تلاوت کرنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ آئیے حضرت علی سے پوچھتے ہیں، کون علی؟ امام المشارق والمغارب علی، حلال المشکلات والنوائب علی، مظہر العجائب والغرائب علی،
علی. کون علی؟ داماد مصطفیٰ علی. کون علی؟ علم کے یہ مصطفیٰ نے جو فرمایا کہ انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، علی اس کے دروازے ہیں. وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کروں، یعنی جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، میں مصلی بچھاتا ہوں، نماز کی نیت باندھ کے کھڑا ہو جاتا ہوں، نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام فرمائے تو میں قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. بیٹا ذرا توجہ ادھر دیجئے، حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں، میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہوں. اب آئیے ذرا میں اپنی گفتگو کو ڈائیورٹ کرتا ہوں، چونکہ ڈائیورژن کا زمانہ اس وقت چل رہا ہے. سڑکوں پہ ہم چلتے ہیں، جہاں تہاں ڈائیورژن کا بورڈ لگا ہوا ہے. اب ایک پیغام ہم پوری دنیا کو دینا چاہیں گے. قرآن شریف کو ہم نے طاقوں میں سجا دیا، قرآن شریف کو ہم نے غلاف میں خوشبو لگا کے ہم نے سب سے اونچی جگہ پہ رکھ دیا. کاش کے قرآنی تعلیمات کو عام کرتے. اب قرآن مقدس کے اندر اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. یہ خطاب عورتوں سے اللہ نے کیا کہ زمانے جاہلیت کی طرح سڑکوں پہ آوارہ نہ گھومو، بلکہ اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر پردہ کا حکم دیا ہے، یعنی ایک مسلمان کی بیٹی جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ موجود ہے، اسے چاہیے کہ مکمل پردہ اختیار کرے. اور یہ دماغ میں ہمیشہ یہ بات بیٹھی رہے نہیں کہ صرف نقاب نقاب نقاب. اگر نقاب ہی کا نام پردہ ہوتا تو فٹنگ نقاب مارکیٹ میں نہ آتے. نقاب کے نام پہ آج جو ماڈل کلچر ہمارے سوسائٹی کے اندر اور ہمارے سماج کے اندر آ گیا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ نقاب پردے کا نام ہے، پردگی ہو رہی ہے. اس لیے قوم کی بیٹیوں اور قوم کی ماں اور بہنوں سے ایک بات اور کہوں گا کہ آج نقاب پہننے کے بعد میری بیٹی نے جو پٹی باندھا، اس پٹی پہ بیٹی لکھواتی ہے ماشاءاللہ. کبھی گوپال گنج کی سڑکوں پہ جائیے، کبھی جنگلیہ مارکیٹ میں جائیے، کبھی بنجاری چوک پہ جائیے، کبھی ادھر ساسا موسا جائیے، کبھی کچائے کوٹ مارکیٹ پہ جائیے، سڑکوں پہ ہماری بیٹی دکھے گی اور پیشانی پہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کیا پیغام میری بیٹی دینا چاہتی ہے؟ یعنی کوئی مجھ کو دیکھ کے ماشاءاللہ کہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک. یاد رکھنا، موٹی موٹی آنکھوں میں کاجل لگا کے دوسرے کو دعوت نظارہ دینا. یاد رکھنا، اپنے سامنے مرنے والی عورتوں کو دیکھ لینا. اس دنیا میں نہ جانے کتنی حسین خواتین آئی ہوں گی اور آج ان کے جسم کا عطا پتہ نہیں ہے، آج ان کے میک اپ کا عطا پتہ نہیں ہے. قبروں کو دیکھیے، اللہ اکبر، کتنی خوبصورت لڑکیاں اور کتنی خوبصورت عورتیں ان قبروں میں پڑی ہوئی ہیں. اس لیے اے میری قوم کی بیٹیوں، اے میری قوم کی بہنوں ماؤں، ایک پیغام غلام غوث قادری کا سنو. یہ پیغام میرا نہیں ہے، یہ عبد القادر جیلانی کا ہے. یہ پیغام سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی کا ہے. یہ پیغام مخدوم اشرف سمنانی، حضرت سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا یہ پیغام ہے. یہ پیغام اسلام کا پیغام ہے. آج ہماری بیٹیوں کو گلیمر کے نام پہ، آج ہماری بہنوں کو حسن کے نام پہ، خوبصورتی کے نام پہ جو بھرمانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ بیٹیاں سڑکوں پہ بے پردہ گھومیں. نقاب نے تو ان کو مقید کر دیا. قوم کی بیٹیوں، تمہیں واسطہ حضرت فاطمہ کی چادر تطہیر کا، تمہیں واسطہ سیدہ زینب کی چادر تطہیر کا، تمہیں واسطہ امام حسین کی بہن حضرت سیدہ زینب کا. پوری دنیا کو یہ پیغام سنا دینا، اے دنیا والو، یہ دنیا کا حسن، یہ دنیا کا گلیمر، یہ دنیا کی خوبصورتی تمہیں مبارک ہو. ہم فاطمہ کے نانا کی امتی ہیں، ہمیں نبی کا دین مبارک ہے، ہمیں قرآن مبارک ہے، ہمیں حضور کا فرمان مبارک ہے. اور یاد رکھنا، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ اور آباد. یاد رکھنا قوم کی بیٹیوں ماؤں، اسلام صرف عورتوں کو پردہ میں رہنے کی بات نہیں کرتا. جہاں عورتوں کو کہا گیا کہ انہیں مکمل پردہ میں رہنا ہے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے، غیر محرم کو دیکھنا نہیں ہے. حضرت، غیر محرم کو دیکھنا نہیں، یہ نہیں کہ صرف غیر محرم دیکھے. آج ہماری بیٹیوں کے حسن کا غازہ دنیا تماشا بنی ہوئی ہے. میں کا ایک درد میں شیئر کرتا ہوں، اس لیے کہ تن ہما داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم، پورا جسم ہی میرا زخمی زخمی ہے. مرہم کہاں کہاں رکھیں گے، ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے چھلنی. درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے اٹھے. یہ صرف ہمیں نہیں دیکھنا،
बल्कि वो भी किसी गैर महरम को ना देखें। आप भूल गई हजरत सैयदा उम्मे सलमा से कोई पूछे ना, हजरत उम्मे सलमा हैं, हुजूर के कमरे में मौजूद हैं, एक नाबीना सहाबी आ रहे हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया उम्मे सलमा पर्दा करो। अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह ये तो नाबीना हैं। हुजूर ने फरमाया ये नाबीना है, तुम्हें नहीं देख सकते, लेकिन तुम तो इन्हें देख रही हो, इसलिए तुम पर्दा इख्तियार करो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये पर्दे का कॉन्सेप्ट है। मैं कहना ये चाहता हूँ, निहायत अदब के साथ कहना चाहता हूँ, जहाँ निगाहों का पर्दा है, कान का पर्दा है, चेहरे का पर्दा है, किसी गैर महरम की आवाज़ कान में ना आए, किसी गैर महरम को मेरी बेटी ना देखे, तो मर्दों को वो हुक्म दिया गया, मर्दों की भी जिम्मेदारी है। कुरान का पैगाम सुनिए और कुरानी तालीमात पे अमल करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह फरमाता है कुल लिल मुमिनीन यगुद्दु मिन अब्सारिहिम, ऐ मोहम्मद आप मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए। हुजूर गुजारिश नहीं करेंगे, मेरे आका ऑर्डर देंगे। कहा है मोहम्मद आप मुसलमान मर्दों को हुक्म दीजिए कि अपनी निगाहों की हिफाजत करें हर गैर महरम से, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। अगर वह ऐसा करेंगे तो उनके लिए बेहतर है, और अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो जो कुछ भी करते हैं अल्लाह को खबर है। औरतें तो पर्दा में रहेंगी और मर्दें क्या, मर्दों की निगाहें आवारा हो जाएंगी? नहीं नहीं, मर्दों की जिम्मेदारी है कि मर्द हजरात भी अपनी निगाहों की हिफाजत करें। अब एक नौजवान हमसे कहने लगा कि गुलाम गौस कादरी देखने से क्या होता है, देखने से क्या फ़र्क पड़ता है? मैं कहता हूँ हाँ हाँ देखने से बहुत फ़र्क पड़ता है। ये सामने हाईवे है और किसी का एक्सीडेंट हो जाए, एक शख्स है जिसके जिस्म पे गाड़ी चढ़ चुकी है, खून का फव्वारा जारी है, देखने वाले तीन तरह के लोग हैं। एक शख्स देखेगा वहीं गिर के बेहोश हो जाता है, एक शख्स देखता है एक हफ्ते तक खाना पीना छोड़ देगा, जब खाने बैठेगा वही मंजर उसकी निगाहों के सामने आ जाएगा, गोद में उठाएगा और हॉस्पिटल लेके जाएगा। अब मैं आपसे पूछना ये चाहता हूं, मेडिकल साइंस के एतबार से देखा तो तीन लोगों ने, लेकिन असर कबूल किया तीन तरह के। अब क्यों मना किया गया कि तुम किसी गैर महरम को ना देखो? इसलिए किसी गैर महरम को ना देखो कि गैर महरम को देखोगे कल्ब के अंदर एक हिजानी कैफियत पैदा होगी, जिसके नतीजे में तुम गुनाह की तरफ माइल हो जाओगे। और इस्लाम एक पाकीज़ा दीन का नाम है। इस्लाम जिंदगी को पाकीज़ा बनाता है, इस्लाम ख्याल को पाकीज़ा बनाता है, इस्लाम फिक्र नज़र को पाकीज़ा बनाता है। मुझे कहने दो, इस्लाम आवारगी का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम पाकीज़गी का नाम है। इस्लाम जिंदगी में पाकीज़गी चाहता है, नीयत में पाकीज़गी चाहता है। तो उस दरवाजे को बंद कर दिया गया, निगाहों को झुका लो। आप कहेंगे हजरत देखूं तो किसको देखूं? तो मैं कहूंगा अरे घर में अम्मी जान है, अम्मी जान के चेहरा को क्यों नहीं देखते? तुम अपनी माँ को देखोगे, अरे एक बार देखोगे एक हज मकबूल का सवाब मिलेगा, दो बार देखोगे दो बार हज मकबूल का सवाब मिलेगा। अर्ज किया गया या रसूल अल्लाह अम्मा बगल में हो, जितनी बार देखो, आका फरमाते हैं जितनी बार 24 घंटा में देखोगे अल्लाह ताला हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। और ये वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और ये नफल हज का सवाब मिलेगा। हाँ ये हमेशा ध्यान में रहे, ये फर्ज हज की बात नहीं है, नफल हज का। नहीं तो फिर तो हज करना लोग छोड़ देंगे। 140 बार अम्मा को देख लें तो हज का सवाब मिल जाएगा, नफल हज का सवाब मिलेगा। और इन निगाहों में सब्ज गुंबद के जलवों को बसाइए, कुरान की आयतों को बसाइए। और हाँ हाँ निकाह में जल्दी कीजिए, वक्त ये उम्र हो जाए फौरन शादी कीजिए। और निकाह को इतना आसान बनाइए कि ज़िना मुश्किल हो जाए, लेकिन हमने ज़िना को आसान कर दिया, निकाह को टफ कर दिया है। मैं कहाँ से मिसाल पेश करूं कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे दिलों में इनकलाब आपने बर्पा किया है। आइए एक मिसाल पेश करता हूं और वो ज़रूरी मिसाल है। आइए हम चलते हैं खालिद सैफुल्लाह की बारगाह में। कौन खालिद सैफुल्लाह कि जिनके बारे में मेरे आका ने इरशाद फरमाया था अंत सैफुम मिन सुयूफिल्लाह, ऐ खालिद बिन वलीद तुम अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हो। जरा गौर से सुनिएगा, हजरत मौलाना साहब क़िबला उनको दिखाइए, इधर मेरी तरफ देखिए कि हजरत खालिद बिन वलीद जिनको हुजूर ने इरशाद फरमाया कि आप अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार हैं। एक जंग से हजरत खालिद बिन वलीद अपनी पूरी बटालियन के साथ निकल रहे थे और आपको ईसाइयों के इलाके से गुजरना था। हजरत खालिद बिन वलीद गुजर रहे थे, इतने में क्या हुआ कि ईसाइयों के पादरी ने आपस में मशवरा किया कि तुम अपनी बेटियों को बेपर्दा खड़ा कर दो, ये अरबी तुम्हारी बेटियों को जरूर देखेंगे और अपनी मंजिल का पता भूल
بھول جائیں گے، لیکن تاریخ کے صفحات نے آج بھی اس بات کو باضابطہ نوٹ کیا ہے اور پوری دنیا جانتی ہے۔ میرے توجہ ادھر رہے، ابھی کچھ دیر بعد حضور غازی ملت کی جلوہ گری ہوگی، پھر حضرت کا خطاب سنیے گا، اور میں گزارش کروں گا اپنی قوم کی بیٹیوں اور ماؤں اور بہنوں سے بھی کہ غازی ملت جب آپ آ ہی گئی ہیں تو ان کا خطاب سنیں، اور مرد حضرات بھی سنیں گے۔ حضور غازی ملت کی آمد ہوگی تھوڑی دیر میں، آئیے حضرت تشریف بھی لا دیا، کھڑے ہو جائیے سارے لوگ، پوری پبلک، عورتیں بیٹھی رہیں گی، میری مائیں بیٹیاں بہنیں بیٹھی رہیں گی، آئیے کھڑے ہو جائے، سارے لوگ کھڑے ہو جائیں، تو کھڑے ہو کر حضرت کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور غازی ملت، زندہ آباد، حضور غازی ملت، زندہ آباد، حضرت علامہ غلام رسول صاحب قبلہ بلیاوی، زندہ آباد، عظمت قرآن کانفرنس، زندہ آباد، علماء اہل سنت، زندہ آباد، شعراء اہل سنت، زندہ آباد، حضرت قاری اختر ضیاء مظفر پوری، زندہ آباد، حضرت ارشد اقبال الشفیع، زندہ آباد، حضرت ارشد رضا نوری، زندہ آباد، جناب حسن رضا سیوانی، زندہ آباد، حضور غازی ملت، زندہ آباد۔ سبحان اللہ سبحان میں اللہ۔ کھڑے ہو کے تھوڑی دیر بولیں، آپ آئیں، تھوڑی بیٹھے آپ ماشاءاللہ، چونکہ ہمارے قاری اختر ضیاء صاحب قبلہ، حسن رضا سیوانی صاحب قبلہ، سارے شہرا بھی تشریف لائے، ارشد رضا نوری، ارشد بابو آئے کہ نہیں آئے؟ خوشی نگر والے کدھر ہیں؟ اچھا یہاں سے قریب ہے، کتنا کلومیٹر گھر ہے؟ اچھا ماشاءاللہ، انجینئر ارشد اقبال صاحب، اچھا ماشاءاللہ، حافظ شاہ ارشاد صاحب قبلہ، اچھا ماشاءاللہ، نہیں خوشی نگر کے حضرت ہیں۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا، بیٹا درود شریف پڑھو، بلند آواز سے پڑھیں بھائی، درود شریف پڑھیے نا، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام و صحبہ العظام و ابنہ الکریم الغوث العظم الافخم الہمام و حزبہ اجمعین۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، شعراء پھر حضور غازی ملت تشریف لائیں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب ان لوگوں نے پلاننگ کی اپنی بیٹیوں کو بے پردہ کھڑا کر دو، یہ مسلمان ہیں، عربی ہیں، انہیں ضرور دیکھیں گے اور اپنی منزل کا پتہ بھول جائیں گے، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دنیا نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، آگے آگے حضرت خالد بن ولید ہیں، مصطفیٰ کی نگاہوں کے پروردہ خالد بن ولید، سیف الدین حضور کے عاشق خالد بن ولید، آگے آگے حضرت خالد بن ولید ہیں، زمین پہ خالد کی نگاہ ہے، پیچھے ان کی پوری فوج ہے، گئے تو پھر ایک عیسائی پادری نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا، اور چونکہ اس کو بات سمجھ میں آئی کہ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اور حسین خواتین ان کی نگاہوں میں موجود ہو، اس لیے کہ حسن کوئی اس کی طرف دیکھے نہ، حسن کی توہین یہ ہے کہ کوئی ایک نگاہ غلط بھی اس پہ نہ ڈالے۔ اب چونکہ دنیا کے حسن کی یہ توہین ہے، مجھے کہنے دو میری قوم کے نوجوانوں اور مستقبل کی امانتوں کے امینوں، ایک شخص تھا وہ بھی خالد بن ولید، اور ان کی فوج بھی تھی، اللہ اکبر، زمین پہ نگاہ ہے۔ جب کسی شخص نے ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا کہ بھائی بات سمجھ میں نہیں آتی، کوئی تو حسینہ ہوگی جو تم لوگوں کی نگاہوں میں ہوگی، کیا بات ہے تم نے ہماری بیٹیوں کو دیکھنا تک گوارا نہیں کیا؟ تو اس مسلمان نوجوان نے کہا، ارے سن ظالم، تم کس حسن کی بات کر رہے ہو، تم کس خوبصورتی کی بات کر رہے ہو؟ ارے ان نگاہوں میں تو محمد الرسول اللہ کا جلوہ بسا ہے، اب کسی اور حسن کی ضرورت نہیں ہے، اب کسی اور خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، عظمت قرآن کانفرنس، زندہ آباد، مذہب اسلام، زندہ آباد، قانون اسلام، زندہ واہ واہ آباد۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ کل رات سے میں حضور غازی ملت کے ساتھ میں ہوں، ان کی گفتگو میں صرف سنتا ہوں۔ ہمارے قاری اختر صاحب نے کہا کہ آپ بولتے بہت کم ہیں حضرت کے سامنے، میں کہا نہیں، میں اس لیے سنتا ہوں کہ یہ تربیت یافتہ ہے رئیس القلم کے۔ سبحان اللہ، ہم سبحان نے اپنی اللہ، آنکھوں سے رئیس القلم کو نہیں دیکھا، پر حضرت علامہ غلام رسول بلیاوی کی شکل میں رئیس القلم کے فیضان کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم نے شاہ احمد نورانی کی فکر کو نہیں جانا اور ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ان کے جلوے کو تو ضرور دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حضرت کو سلامت رکھے، سلامت رکھے۔ گویا کہ ان مسلمانوں نے یہ کہہ دیا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو،
चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो, ये न साकी हो तो फिर मैं भी न हो, खुम भी न हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। किस नाम से? खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है। नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम जिंदाबाद। मसलके आला हजरत जिंदाबाद ऐसे काम नहीं चलता। मसलके आला हजरत जिंदाबाद। जहां जहां में आम पैगाम शहे अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें, फिर से तजदीदे वफा कर दें। सुभान हमें अल्लाह, तजदीदे सुभान वफा अल्लाह। करना है तो हमें पलट के पीछे देखना पड़ेगा। हमें हजरत अल्लामा रईसुल कलम हुजूर कायद अहले सुन्नत अल्लामा अरशदुल कादरी नव्वरल्लाहु मरकदहू को देखना पड़ेगा। हमें कायद अहले सुन्नत अल्लामा शाह अहमद नूरानी को देखना पड़ेगा। हमें हजरत बलियावी साहब किबला को देखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।